توجہ، اتنی مہربانی، اتنے جذبے ہوتے رہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. اور فقیروں نے کہا بھائی حضور کا ایسا فیض ہے جس کے طرف دیکھیں گے وہ خود آئے گا. اور خدا واحد شاہد ہے، ہم پشاور ہوٹل میں بیٹھے ہوئے تھے، نیچے میں نہیں اوپر دوسری منزل پہ بیٹھے ہوئے تھے، کھڑکیوں سے دیکھ رہے تھے، لوگ راستے سے جا رہے تھے اور ہماری دل میں خیال آتا تھا یہ ہمارے پاس آئے ہوٹل میں اور ذکر سیکھے. خدا کی قسم یہ حضور کی اتنی مہربانی ہوئی کہ ہم ہوٹل کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ جس کی طرف دیکھتے تھے کہ یہ بندہ ہم سے ذکر لے، حضور کا غلام بنے، وہ ہوٹل میں اندر کمرے میں آ جاتا تھا. اتنی مہربانی ہوتی، اتنی مہربانی ہوئی جس کی کوئی انتہا نہیں. مظفر آباد ایئرپورٹ پہ چل رہا ہے، مظفر آباد جب ایئرپورٹ پہ چلے، اسلام آباد ایئرپورٹ پہ ہم جب پہنچے، جا رہے تھے مظفر آباد، دل میں خیال آیا کہ بھائی 8 فقیر تھے، پورا جہاز ہم 8 ہی تھے میرے خیال میں. بڑے جذبے ہوتے رہے جہاز میں، اور وہ پائلٹ جو تھے بڑے مست ہوتے رہے ہمیں دیکھ کے. جب اترے تو ان پائلٹوں نے کہا صحیح بڑا ہمیں مزہ آیا، اب تھوڑی دیر کے لیے رکیں، ہمیں اپنا تعارف کریں، اب کون سے کس بزرگ کے غلام ہیں، پھر ہم آپ کو اپنی گاڑی میں جہاں کہیں گے وہاں چھوڑ کے آئیں گے. ان سے ہمیں انہوں نے بٹھا دیا. وہ جب فارغ ہوئے انہوں نے کہا پہلے تو ہمیں اپنے پیر کا تعارف کراؤ. بھائی بڑا مزہ آیا ہے، آپ فقیروں کو 8 بندوں کو دیکھ کے بڑا ہی ہمیں لطف اور مزہ آیا ہے. انہوں نے ذکر دیا، ذکر سیکھا، اپنی گاڑی میں بٹھا کے جس کے پاس جا رہے تھے وہ تھا اہل سنت کا، اسی نام کا کوئی دیوبندی تھا، اس کے پاس وہ ہمیں چھوڑ کے آ گئے. وہ مفتی، دونوں مفتی تھے. جب وہاں پہ ہم پہنچے اس نے دیکھا بڑی عزت ہماری کی. اس نے کہا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ کس اللہ والے کے آپ غلام ہیں؟ بھائی اسی دور میں مفتی ہیں آپ؟ ہم نے کہا بھائی سجن نے ایسا مفتی بنا دیا کہ ایسا مفتی ہوگا ہی نہیں. اور خدا کی قسم ہے حضور کی نگاہ کرم اتنی ہے کہ ایک جاہل کو آپ کھڑے کر دیں گے نا. میں کہتا ہوں کہ جو مفتی، جس مفتی نے کتابیں پڑھی ہوگی نا، اس مفتی نے 5 بندوں سے سگریٹ بھی نہیں چھڑا سکے ہوں گے. مگر حضور کے غلاموں کی جب نظر پڑی تو ہزارے لوگ ایسے شرابی، زانی، بدماش، وہ بھائی تہجد گزار سے ریاست کی جماعت میں دیکھیں آپ، سائیں کو خود دیکھیں، سائیں کو خود دیکھیں، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر چین کی مردوں کو مسیحا بنا کر دیا. ایسی نظر، ایسی عنایتیں، ایسی مہربانی. تو نے کہا تھے ہم ہیں تو دیوبندی پر آپ کا پیر ایسا ہے، ہمیں ذکر بتا کے پھر جاؤ، جہاں کہو گے وہاں ہم آپ کو چھوڑ کے آئیں گے. اور جب ان کو ذکر بتایا وہ مفتی نے اپنی گاڑی میں بٹھایا، کہا تھے میں نقش بندی بلکہ دیوبندی، میں خلیفہ ہوں بلکہ مجھے آپ ذکر بتا دیں. اس نے ذکر لیا. جب دوسرے مفتی کے پاس گئے تو جمعے کا ٹائم تھا، امام والی مسجد بڑی مظفر آباد میں بڑی مسجد ہے، وہ خطیب بھی بڑا ہے، وہ جمعے کی تقریر کر رہا تھا. جب فقیروں کی نظر پڑی تو فقیروں نے کہا یار یہ تو لفٹ ہی نہیں کرے گا. میں نے کہا ایسی لفٹ کرے گا کبھی کسی کو لفٹ ہی نہیں کرائی ہوگی اس نے. جب خطبہ اس نے پڑھایا، خطبے کے بعد تقریر کر رہا تھا، تقریر کے بعد خطبہ اس نے پڑھایا، خطبے کے بعد جب نماز پڑھا کے دعا اس نے کی تو میں نے جا کے اس کو خط دیا. اس کے بھتیجے کا خط تھا کہ بھائی یہ میرے حضور کے غلام ہیں، آپ کے پاس آ رہے ہیں، آپ ان سے تعاون کریں. تو خدا کی قسم ہے وہ مفتی کھڑا ہو گیا، کہا میں واللہ خدا کو حاضر ناظر کر کے آپ کو کہتا ہوں، جماعت والوں کو کہہ رہا تھا فرض نماز کے بعد، بھائی یہ جس شہنشاہ کے غلام آئے ہیں نا، اگر آپ ان کی سنیں گے تو آپ کے دونوں جہان میں کامیابی ہوگی. اور ایمانداری کی بات یار ہم تو بالکل ہی جاہل ہیں، ہمیں تو کچھ علم ہی نہیں. الحمدللہ صحیح پڑھنے نہیں آتا. کبھی سائیں پڑھتا ہے تو میں اس کی نکالتا ہوں کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو. کبھی ہم پڑھتے ہیں تو سائیں کہتے ہیں یہ کیا کرتے ہو بھائی. مگر وہ مفتی پوری جماعت ناچ رہی تھی. جب بازار میں جا رہے تھے تو پوری بازار والے کہہ رہے تھے بھائی یہ سجن صحیح کوئی سجن ہے اس کے غلام ہے، بھائی چلو ان کی زیارت تو کریں. ایک ہوٹل میں گئے، جیلانی ہوٹل میں ہم گئے کھانے کے لیے، چائے پینے کے لیے. لوگ ہمارا پیچھا کر کے وہاں پہنچ گئے. کہا سے ہم جو ہیں آفیسر ہیں، آپ بازار میں سے جا رہے تھے، آپ اپنا تعارف کرا، کہاں سے آپ آئے؟ کہا سے ہم تو سنگ سے آئے ہیں، ہمارے پیر سجن سے ہیں. کہا سے ہمیں ذکر بتاؤ، آپ کو دعوت ہے. ہماری ادھر جو قبیلہ ہے تقریباً 20,000 ہے ہمارے قبیلہ جیلانی خاندان کے، ہم سارے حضور کے غلام بنیں گے. اور ریڈیو والے آ گئے، انہوں نے کہا آپ پروگرام جو آپ دیں یہاں مظفر آباد میں جو ہے آپ آزاد کشمیر میں آپ کا پروگرام چلاتے ہیں. اتنی مہربانی ہوئی.
جب واپس آ رہے تھے موسم خراب تھی، جہاز میں اور بندے بیٹھے ہوئے تھے، کوئی 13 بندے اور 8 ہم تھے اور 5 کوئی اور تھے. موسم خراب کی وجہ سے وہ چھوٹا سا جہاز تھا. پائلٹ نے کہا کہ بھائی میرا نیچے اترنا تو بڑا مشکل ہو گیا ہے، مجھے کچھ نظر نہیں آتا اور یہ چھوٹا جہاز ہے. لوگ 5 ہم فقیروں کے علاوہ جو 5 بندے تھے وہ بیچارے رو رہے تھے. مگر ایمانداری کی بات جب انہوں نے کہا کہ کوئی پتہ نہیں کچھ ہو سکتا ہے تو فقیر بھائی ناچ رہے تھے. فقیر ناچ رہے تھے جہاز میں، بڑی مستی جیسے ہم کرتے ہیں یہاں پہ جیسے مستی، وہی مستی ہم نے کرنا شروع کر دی. اس نے کہا بھائی میں خدا کے سارے نیچے اتار دوں، آپ جانے اور اللہ جانے. مگر جیسے حضور نے فرمایا کہ بھائی جو خدا کے ذکر کرنے والے تھے وہ موت سے ڈرتے نہیں، وہ تو موت کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ تو پل ہے ہمارے یار کو دیدار کرنے کی. بھائی اتنی مہربانی، اتنی عنایتیں، اتنا فیض جس کی کوئی انتہا نہیں، انتہا نہیں. جہاں جاتے تھے پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پہ گئے. وہ غادی نشین نے جب ہمیں دیکھا، بنیر میں تھے، بنیر سوات کی طرف ہے. پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ کی دربار ہے، بڑی دربار ہے، نقشبندی سلسلے کے ہیں وہ لوگ، غادی نشین ہے. جب وہاں پہ گئے بس یہی جذبے تھے جو آج جذبے کی، اس سے بڑھ کر جذبے. وہ ناچ رہے تھے، ان کی وہ کپ جو تھے 4 پائی ہم نے توڑ دی، وہ خود ناچ رہے تھے. اور ایسی مہربانی ہو کہ غادی نشین یہاں پہ پہنچا دربار پہ. ان کا میلہ کتنا 3 ماہ چلتا ہے. اتنی مہربانی بھائی حضور کی ہے، اتنے ہم خوش قسمت ہیں، اتنے خوش قسمت ہیں. ایک دن بجے نہیں جاتا. یہ حضور کی عنایت نہیں ہے، یہ حضور کا فیض نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں کہ پوری دنیا آپ ڈھونڈ لیں، دیکھ لیں، ایسا پیر آپ کو نہیں ملے گا، نہیں ملے گا آپ کو. بے شک پیر تھے مگر یہ ایسا پیر نہیں ہوگا. لکھاں ہوں گے شالا والے سجن جیا نہیں ہو، ساڈا سجن جیا نہیں ہو، ساڈے سجن جیا نہیں ہو. لکھاں ہوں گے شالا والے، لکھاں ہوں گے شانا والے سجن جیا نہیں ہو، ساڈے سجن جیا نہیں ہو، ساڈے سجن جیا نہیں ہو. ایک دن سواد سے جا رہے تھے، 7-8 بندے تھے ہم، ٹوٹی گاڑی میں جا رہے تھے. 2 بندے آگے بیٹھے ہوئے تھے، 4 پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. 7واں ڈرائیور ندیم جوڑے والا وہ ڈرائیوری کر رہا تھا. بشیر صاحب پتہ نہیں اور کوئی آگے بیٹھا ہوا تھا، باقی 4 ہم پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. اسپیڈ میں جا رہے تھے. ایک چھوٹا سا بچہ گاڑی کے نیچے آ گیا اور ہم نے سب نے دیکھا کہ آگے والا ٹائر آگے نہیں میجر صاحب پیچھے بیٹھا ہوا تھا. نوید چلا رہا تھا، نوید جوڑا والا وہ چلا رہا تھا. آگے والا ٹائر اسی بچے کے ٹانگوں کے اوپر اور پیچھے والا. ہم نے کہا بھائی بچہ آ گیا، اللہ آرام فرمائے، یہ پٹھانے چھوڑیں گے نہیں. کبھی سجن سے اللہ کرے گا خیر. جب نیچے اترے تو وہ بچہ ڈر سے ہمیں دیکھ کے بھاگ گیا. اس بچے کو خراش بھی نہیں ہوئی. لے کے گئے ان کے نانے کے پاس. اور ایسی مہربانیاں، ایسی مہربانیاں، ایسی مہربانیاں. وہاں پہ دربار ہے سیدو شریف کی، وہاں گئے تو ایک مالی بیٹھے ہوئے تھے، بڑے مالی. ادھر چرس کے تو اتنے عادی ہیں، بڑے بڑے ان کے مے خانے ہیں. جب ہم جاتے ہیں ان کے پاس تو جب کمرے میں جاتے ہیں یا ان کے مے خانے میں تو بو اتنی آتی ہے، مگر اتنا فیض وہاں ہوتا ہے جو وہ سارے جو موالی جو چرس پینے والے وہ روتے ہیں، وہ روتے ہیں. کوئی چائے لاتا ہے اسی وقت 12 بجے رات کو، کوئی شربت. اتنی مہربانیاں ہوتی ہیں، اتنی مہربانیاں ہوتی ہیں، مگر اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صحیح. ایک تقریباً کوئی 5-6 سال پہلے کی بات ہے. زید نہیں ہے اپنا جوڑے والا، اس کا بھائی عدالت ہے. اس کے بچوں کے سرٹیفکیٹ تھے اسکول کے، وہ فارن سے اور منسٹری آف ایجوکیشن سے کرانے تھے اٹیسٹڈ. تو آنسر ہے نا جو کھاریاں والا پولیس میں، تو اس کو ہم ساتھ لے کے گئے. اس کا دوست تھا منسٹری آف پلاننگ میں، پورے جو کنٹرول کرتے ہیں پورے محکموں کو، بڑا افسر. تو اس کو کہا کہ یہ کاغذ ٹیسٹڈ کروانے ہیں. تو اس کا ایک دوست تھا پٹھان، پکا دیوبندی جو ہے، وہ بھی 21 گریڈ کا تھا. وہ آ گیا. اس نے بتایا کہ
یہ جو انصر کا دوست تھا طالب حسین، اس نے کہا یہ میرے دوست ہیں، تم اپنے اس دوست کو فون کرو جو اس وہاں ہیں منسٹری آف ایجوکیشن میں، کہ ان کو ایک کاغذ ٹیسٹ کروا دیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں اس کو فون کرتا ہوں۔ تو یہ بڑے ادب اداب سے فقیروں سے بات کر رہا تھا، تو وہ دیکھ کے حیران ہو رہا تھا، اور تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے یہ طالب صاحب یہ اتنے آپ کے قریبی مہمان ہیں تو میں خود ساتھ جاتا ہوں۔ اس نے کہا یہ بڑی اچھی بات ہے، یہ طالب بھی بڑا فقیر آدمی ہے، ہمارا پیر بھائی نہیں ہے لیکن کسی اور کا ہے، لیکن ہے بڑا نیک آدمی۔ تو اس نے کہا کہ جاؤ، تو اس کو گاڑی میں بٹھا کے ہم لے گئے۔ جب وہاں آفس میں پہنچے منسٹری آف ایجوکیشن میں، تو وہ بھی پکا دیوبندی تھا، داڑھی مبارک تھی سنت کے مطابق، نیک آدمی تھا۔ چائے منگائی، بیٹھے، تو اس نے یہ کہا کہ صحیح یہ بتا دینا کہ ہے تو ٹھیک ہے نا، یعنی کہ کوئی لوگ 2 نمبر لے آتے ہیں، پہلے پتہ ہونا چاہیے۔ ہم نے کہا کہ صحیح ہیں، تو اس نے فوراً اپنے پی اے کو کہا کہ یہ کاغذ کرو بھائی، ٹیسٹر کرو، فیس جمع کراؤ۔ فیس لی، ٹیسٹر کے بارے تو دے دیے بھائی۔ وہاں سے نکلے، اتنے میں فیئر آف فارن کا ٹائم ختم ہو گیا۔ تو میں راستے میں اس کو، عبد الرحمن تھا اس پٹھان کا نام، جو طالب کا دوست تھا جو ہمیں لے گیا، میں نے کہا عبد الرحمن صاحب یہ ابھی اس کا ٹائم تو میرے خیال ختم ہو رہا ہوگا، تو ہمیں واپس بھی جانا ہے۔ تو وہ کہتا ہے بھائی سائیں یہ تو پھر آپ کو رات رکنا پڑے گا، کل ہوں گے۔ تو میرے ذہن میں آیا کہ انشاءاللہ حضور کے صدقے میں اس کا کوئی دوست ہوگا ادھر ضرور، کیونکہ اتنا بڑا افسر ہے 21 گریڈ کا، تو جاننے والا کوئی نہ کوئی ہوگا۔ تو میں نے کہا کہ سائیں مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ کا کوئی جاننے والا ہوگا، تو کوشش کرو۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے سائیں، کوشش کرتے ہیں۔ جب وہاں پہنچے فارن آفس میں، تو یہ اترا، اس نے کہا کاغذ مجھے دو، ٹائم تو ختم ہو گیا تھا، انہوں نے باہر والی کھڑکیاں بند کر دی تھی۔ تو یہ سٹاف گیٹ سے آگے اندر چلا گیا، جا کے اس نے کروا کے لے آیا، اندر سے ٹیسٹر کروا کے لے آیا، ٹائم ختم تھا، وہ سٹاف والے گیٹ سے گیا۔ جب باہر آیا تو کار میں بٹھایا اس کو آگے بٹھایا تھا، میں خود پیچھے بیٹھا، انصر بھی زید گاڑی چلا رہا تھا۔ تو میں نے اس کو کہا کہ سائیں عبد الرحمن صاحب دیکھا ہے، میں نے آپ کو کہا تھا نہیں کہ آپ کا کوئی دوست نکل آئے گا، تو آپ نے اللہ کے فضل سے، اور دل میں نے کہا کہ مرشد کی نظر سے، کیونکہ وہ پکا دیوبندی تھا، میں نے کہا کہ یہ نہ ہو کہ یہ کہے کہ یار یہ پیروں کی بات، آپ دل میں نے کہا کہ مرشد کی مہربانی سے تو آپ نے یہ کام کروا لیا نا۔ تو آپ یقین کریں خدا وحدہ لا شریک جانتا ہے، اس نے پتہ کیا کہا، ادھر پیچھے مڑ کے کہتا ہے کہ نہیں یہ آپ کے پیروں کی وجہ سے، یہ آپ کے مرشد کی وجہ سے، یقین کرو اور آگے سنو۔ میں نے کہا آپ نے ہمت کی ہے بھائی۔ تو کہتا ہے سائیں میں آپ کے مرشد کا فیض اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے یہ روڈ پر درخت اللہ کی یعنی کہ اس کے وحدانیت کی یہ نشانی ہے نا، اللہ کی وحدانیت کی نشانی ہے کہ یہ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، جیسے یہ نظر آ رہے ہیں قدرت کا کرشمہ، اسی طرح میں آپ کے مرشد کا فیض دیکھ رہا ہوں۔ پکا دیوبندی تھا۔ تیرے پاواں دی شان چواں دی شان رہی ونج رات ببور میں، اللہ رہی ونج رات ببور میں، تیرے پاواں دی شان چواں دی شان رہی ونج رات ببور۔ یہ کیا کہتی تھی پنو کو؟ یہ پنو کو کہتی تھی کہ جب مجھے پنو ملے گا تو اس کو میں پاؤں پکڑوں گی، ہاتھ جوڑوں گی کہ میرے پاس ایک رات تو ٹھہر کے جاؤ، بڑی محنتیں اس کو کروں گا۔ اٹھت پنل جام جالا، اٹھت پنل جام جالا، او آگوں وٹھ دی سان چون دی سان، او آگوں وٹھ دی شان چون دی سان، کیا کہتی رہی ونج رات ببور میں، اللہ رہی ونج رات ببور۔ کہتے جو ان کے اونٹ ہوں گے نا، ان کی جو قطاریں ہوں گی نا، ان کی جو مہار ہوں گی نا، ان کو میں پکڑ لوں گی، پاؤں کو پکڑ لوں گی، منتیں کروں گی کہ پنو میرے پاس کیوں نہیں ٹھہرتے، کیوں نہیں ٹھہرتے، ایک رات تو کیا ہوا تھا اس کو؟ ایک رات تو ٹھہر جاؤ۔ کیا ہو گیا تھا اس کو؟ وہ درد تھا، وہ عشق تھا۔ کیا
او چڑھی جبل چوٹ تے الا او باہوں بدھندی سان چوندی سان بدھندی سان چوندی سان رہی ون رات بمبور میں اللہ رہی ون رات بمبور تیرے بغیر بمبور تو کچھ بھی نہیں اگر تو نہیں ہے تو بمبور کچھ بتاؤ خود تو ناچتے ہو ان کو بھی تو کچھ بتاؤ یہ جو آگے پیچھے اگر تو نہیں تو بمبور کس کام کا باہ لگے بمبور رکھے پنل بنا ہت چھاہے کہتے ہیں بھائی ایسے بمبور کو میں آگ لگا دوں اگر پنو نہیں ہے تو ایسا بمبور ہی مجھے نہیں چاہیے وہ میرا سجن نہیں ہے تو مجھے اور کچھ چاہیے نہیں کہتے تھے کہ اگر پنو ادھر ہے نہیں تو پھر میں اس شہر کو کیا کروں گا میں باہ لگے بھمبو رکھے پنل بنا ہت چھاہے جیسے آگ لگا دوں میں بمبور کو پنل کے بغیر کچھ بھی نہیں سنے پہاڑی کے اوپر جاؤں پڑی اور ہاتھ کی بغیر کر دیے ہی بھائی منتھے کروں گی بڑی ایسی مطلب ان کی مثال کیسا ان کا درد ہے بھائی انہاں نو بھی کوئی دسو تے انہاں نو پتہ لگے بھائی وہ کیسی پنو کیسی کیا پنو تھا ہائے کیسے اس کی عشق میں محبت میں وہ مستغرق ہو گئی کیسے مستغرق ہو گئی کہ اس کو کچھ پتہ ہی نہیں چلا ویسے پاگلوں اور دیوانوں کی طرح بھاگتی دوڑتی تھی بھائی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات کے عاشق صحابی تھے جب رسول اللہ کو نہیں دیکھتے تھے تو بھاگتے تھے دیوانوں کی طرف کبھی ادھر بھاگتے تھے کبھی ادھر بھاگتے تھے نذیر صاحب تسی گلاں تے سنا رہے ہو سانو کوئی خبر بھی ہے اس گل دی گلاں تے تسی سنا رہے ہو گلاں تے تسی ہمیں تو عشق کی ذریعے عشق ہے کیا عشق ہے کیا بھائی عشق ہے کیا اور کہاں سے شروع ہوا کہاں سے شروع ہوا اور کہاں جا کے ختم ہوگا کہتے ہیں کہ ایک دن نبی پاک علیہ السلام گھر سے نکل گئے دستار مبارک رسول اللہ کے گھر میں پڑی ہوئی تھی نالین مبارک گھر میں پڑی ہوئی تھی اللہ کے حبیب مسجد سے باہر نکل گئے فجر کی اذان آ گئی اصحاب رسول کی نظریں جو تھی مصطفیٰ کے چوکھٹ پر تھی کہ آقا کب تشریف فرما ہوں گے کہ فجر کی نماز ہوگی صدیق اکبر ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے وہ محبت مصطفیٰ کے ساتھ جو تھا کہ رسول اللہ کا چہرہ اتارو اور میری آنکھیں کہتے ہیں کہ سب انتظار میں تھے کہ مصطفیٰ کہاں گئے کیوں لیٹ کی ہے کہتے ہیں کہ صدیق اکبر کو بھیجا کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ سسر ہیں عائشہ صدیقہ مصطفیٰ کی جو پاک دامن بیویوں سے پوچھ کے آؤ کہ رسول اللہ کہاں ہیں لیٹ کیوں ہیں کہتے ہیں کہ جب اما عائشہ صدیقہ سے پوچھا کہ اللہ کی حبیب کہاں ہیں کہا کہ مجھے کچھ پتا نہیں دستار مصطفیٰ کی یہاں پڑی ہے نالین مبارک یہاں پڑی ہوئی چار پائی تو میں خالی دیکھتی ہوں مجھے پتا نہیں کہ کہاں اللہ کے حبیب چلے گئے کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب کے وہ عاشق زاروں قطار رونے لگے پاگلوں کی طرح مسجد میں چیخیں اور پکار کو شروع ہو گئی ڈھونڈنا شروع کر دیا کہ اللہ کے حبیب کہاں گئے 3 دن لگاتار ڈھونڈتے رہے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اللہ کے حبیب گئے کہاں آخر میں کوئی بکری چرانے والا تھا ان سے پوچھا کہ بھائی ایسا کوئی حسین اور جمیل چہرے والا ایسا کوئی اللہ کا محبوب ایسا کوئی رحمت للعالمین ایسا کوئی غریبوں یتیموں کا چاہت کرنے والا دیکھا کہا مجھے تو کچھ پتا نہیں ہے مگر 3 دن سے بکریاں اس طرف منہ کرتی زاروں قطار وہ روتی ہیں کچھ کھاتی مجھے اور کچھ پتا نہیں کہتے ہیں کہ صحابی زاروں قطار رونے لگے اور بھاگنے لگے اس پہاڑ کی طرف دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک سجدے میں تھا اتنے زاروں قطار رو رہے تھے کہ وہاں سے پانی چل پڑا اور گناہگار امت یاد تھی یا الہ العالمین تب تک میں نہیں اٹھوں گا سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا جب تک میری امت کو معاف نہیں کروں کہتے ہیں کہ صدیق اکبر نے کہا اللہ کے حبیب میں صدیق اکبر آئے کوئی جواب نہیں ملا عمر فاروق ہوں یا رسول اللہ میں حیدر قرار ہوں عثمان غنی ہوں آخر کہتے ہیں کہ اما خاتون جنت وہ تشریف فرما وہ گھر سے نکلی کہا کہ اے میرے ابو اے محمد رسول اللہ
मैं वो खातून जन्नत हूँ जिसके लिए तू उठ के खड़ा हो जा, जिसके सर को तू बोसा देता। आज मैंने अपने घर को छोड़ा है आपको उठाने के लिए, क्या सिर तो उठा। कहते हैं कि मुस्तफ़ा ने सिर फिर भी सर्दे से नहीं उठाया और खातून जन्नत ने हाथ फैलाया, झोली फैलाई कि या इलाहुल आलमीन, मेरे बाबे की उम्मत को बख्श दो, मैं तेरे से वायदा करती हूँ मैं अपने बच्चे कुर्बान करती हूँ। कहते हैं कि अल्लाह की रहमत को जोश आया और हुक्म आया, पैगाम आया कि मुस्तफ़ा अपने सर को उठाओ, मैंने तेरी उम्मत को माफ कर दिया। कहते हैं कि देखो भाई कैसी रहमत कैसी उनकी रहमतें थी, कैसा उनका प्यार था अपनी उम्मत के साथ। हर वक्त अपनी गुनाहगार उम्मत के लिए रोते थे, आंसू बहाते थे। कहते हैं कि जब इजराइल आया और अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की तरफ से मैं पैगाम लेके आया हूँ जिसे आप पसंद फरमाए। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के हबीब ने फरमाया मैं अल्लाह के दरबार में आना पसंद फरमा। कहा अल्लाह के हबीब मुझे इजाजत है रूह कब्ज करने। कहा आपको इजाजत है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि इजराइल, जिससे तू मेरा रूह कब्ज कर रहा है मेरी उम्मत का भी ऐसे ही करता। कहा अल्लाह के हबीब आज तक मैंने किसी का ऐसे रूह कब्ज नहीं किया जैसे आपके रूह मुबारक को लेके जाओ। कहा आज जो भी तकलीफ देनी है तुझे मुझे देना, मगर मेरी उम्मत की, मेरी उम्मत में बर्दाश्त नहीं होगी, वो आपको बर्दाश्त कर सके। मेरी गुनाहगार उम्मत है उसकी तुझे पारत है। आज जितनी भी तुझे तकलीफ देनी है वो मुझे दे देना, मगर मेरी गुनाहगार उम्मत की तुझे पारत। इसी रहमतुल्लिल आलमीन मिले, मगर हम बेकदर। कहते हैं कि भाई अल्लाह ताला तो मेहरबान है, वो तो माफ कर देगा, मगर कहते हैं कि भाई मया रखे छाजब उर्दू में मजा रखे। किसी का कोई बंदा काम नहीं करता है, कहना नहीं मानता तो उसको क्या बोलते हैं? हाँ नहीं, एक हम और सिंधी में हम कहते हैं कि भाई मयार देंगे, वो दोहरापा देते हैं। वो कहते हैं कि यार आपने कहना मेरा नहीं माना, कदर नहीं की। कहते क़यामत के दिन अल्लाह ताला तो माफ तो कर देगा, मगर कहेगा कि ऐसा रहमतुल्लिल आलमीन तेरे पास भेजा, उसका कदर नहीं किया, उसका कदर नहीं किया। ऐसे अजीम हस्ती को मैंने भेजा जो आपके लिए रोते रहे, जो आपके लिए दुआएं करते रहे, जो आपके लिए तड़पते रहे, जो आपके लिए रोजे तर में रोते रहे, उनका आपने कदर नहीं किया, फिर क्या जवाब दोगे? मगर हम बेकदर हैं, कदर हमें नहीं। वो जो आशिक थे, वो जो दीवाने थे, कहते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मक्के के लोग आए कि अल्लाह के हबीब बिलाल आजान अल्फाज उसके सही नहीं है, उसको मनो कर दो। कहते हैं कि बिलाल को जब मनो किया तो बिलाल हजारों कतार रो, सुनो आशिक दी गल सुनो, ये आशिक थे, हजारों कतार रो रहा था और छुरी उठाई, अपने आप को कह रहा था, ज़ुबान को निकाल के कहा अगर आज फजर की आजान किसी ने दी ना तो तू मेरे मुंह में नहीं होगी। कहते हैं कि रात बड़ी लंबी है, मुस्तफ़ा की खिदमत में लोग आए, अल्लाह के अभी भी क्या है, क्या मता वाली रात इतनी लंबी हो गई है। खुदा का पैगाम आया कि अभी जो इतराज करने वाले हैं, जो मेरे बिलाल के ऊपर इतराज करते हैं, इनको बोल दो, इनको बता दो कि जब तक बिलाल आजाद नहीं देगा तो सूरज नहीं। क्यों? कि वो आशिक है, वो आशिक ऐसा आशिक है जिसकी बात को मैं रद्द नहीं कर सकता। इनकी वो मोहब्बत थी, ये आशिक थे। अल्लाह के हबीब के साथ एक औरत ने अपने बच्चे को भेजा कि अल्लाह के हबीब इसको बच्चे को जिहाद में ले जाओ। जब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे को लेके गए, वो शहीद हो गया। जब वापस जा रहे थे, हदीस में आता, हुजूर ने बयान फरमाया काफी मर्तबा, कहते जब वापस अल्लाह के हबीब आ रहे थे तो मुस्तफ़ा से उस बूढ़ी ने पूछा कि ए अल्लाह के हबीब तुझे मुबारक हो, मेरा बच्चा कहाँ है? कहा अम्मा मुझे तो जल्दी है, पीछे अली मुर्तज़ा आ रहा है, उससे पूछना। अल्लाह के हबीब को पता था कि इसका बच्चा शहीद हो गया, मगर मैं एक ही बच्चा था, कैसे इसको बात बताऊं। ऐसे अली मुर्तज़ा आया और कहा अली मुर्तज़ा, अल्लाह के हबीब ने मुझे नहीं बताया मेरा बच्चा कहाँ है, वो कहाँ है? अल्लाह के हबीब के वो गुलाम, वो आशिक, वो परवाने। अली मुर्तज़ा इस बात को समझ गया, इस बात में कोई राज है। अम्मा मुझे तो जल्दी है, पीछे उस्मान गनी आ रहा है, उससे पूछना। उस्मान गनी ने कहा कि मुझे जल्दी है, पीछे उमर फारूक आ रहा है। उमर फारूक ने कहा कि पीछे सिद्दीक़ अकबर आ रहा है, उससे पूछना। वह
وہ جس کے لیے اللہ کا حبیب کہتا ہے کہ سب کے احسانات میں نے اتار دی مگر صدیق اکبر کے احسان نہیں اتارے. قیامت کے دن اللہ اتارے گا. کچھ مفسر لکھتے ہیں کہ جو قیامت کے دن مصطفیٰ کی امت کو بخشا جائے گا وہ صدیق کے احسان اتارے جائیں گے کہ یہ صدیق کے احسان کے بدلے میں مصطفیٰ تیری امت کو معاف کر دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب صدیق اکبر تھا رسول اللہ کی محبت میں مصطفیٰ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتا ہوا آ رہا تھا, پتا تھا کہ اس کا بچہ شہید ہو گیا ہے. جب بوڑھی نے پوچھا اے صدیق مصطفیٰ نے نہیں بتایا, علی نے بتایا, عمر فاروق نے, عثمان غنی نے نہیں بتایا, بتاؤ میرا بچہ کہاں ہے؟ صدیق اکبر کے منہ سے نکل گیا عاشق تھا کہ اماں پیچھے تیرا بچہ آ رہا ہے. اللہ نے فرمایا کہ اسرائیل جلدی جا اس کے بچے کو زندہ کر. کبھی صدیق کے زبان سے جھوٹ نہیں نکلا. میں اپنے قانون کو تو تبدیل کرتا ہوں مگر اپنے دوستوں کو, اپنے عاشقوں کی بات کو رد نہیں. میں لب کے لے آواں کتھوں سجنا تیرے نال دا, او میں لب کے لے آواں کتھوں سجنا تیرے نال دا, دنیا تے آیا وی نہ کوئی تیری مثال دا, دنیا تے آیا وی نہ کوئی تیری مثال دا. میں لب کے لے آواں کتھوں سجنا تیرے نال دا, دنیا تے آیا وی نہ کوئی. تیرا رتبہ کمال تو ہے پیر لجپال اللہ باد والیا, تیرا رتبہ کمال تو ہے پیر لجپال اللہ باد والیا, تیرا فیض بے مثال تیرا مقدہ مالو مال اللہ باد والیا, تیرا فیض بے مثال تیرا مقدہ مالو مال اللہ باد والیا. وقت لانو بڑھیا نہیں پایا خلق دیوانی ہوئی, رہا میرا سجن لگیا آرے میرا بھی خوشبوئی, تیرا حسن و جمال تیری موراں والی چال اللہ باد والیا, تیرا حسن و جمال تیری موراں والی چال اللہ باد والیا, تیرا حسن و جمال تیری موراں والی چال اللہ باد والیا, تیرا حسن و جمال تیری موراں والی چال اللہ باد والیا, تیرا حسن و جمال تیری موراں والی چال اللہ باد والیا. لانو بڑھیا نہیں پایا خلق دیوانی ہوئی, جنارا تو میرا سجن لنگیا آرے میرا خوشبوئی, جنارا تو میرا سجن لنگیا اجلی آرے خوشبوئی, تیرا حسن و جمال تیری موراں والی چال اللہ باد والیا, تیرا حسن و جمال تیری موراں والی چال اللہ باد والیا, تیرا رتبہ کمال تیرا مقدہ مالو مال اللہ باد والیا, تیرا رتبہ کمال تو ہے پیر لجپال اللہ باد والیا. اللہ 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 چال اللہ باد والیا, مور بناوا گڈیاں نو پھول کیتا, سکاواں نو باد بناوا گڈیاں نو پھول کیتا,
منگتا ہوئی دنیا حیران بھولا کی میں احسان اللہ باد والیا ہوئی دنیا حیران بھولا کی میں احسان اللہ باد والیا تیرا مثال تیرا منگتا مالا مال اللہ باد والیا تیرا فیض بے مثال تیرا منگتا مالو مال اللہ باد والیا ساجا سنگارا سونا یار پل جلا ہے دل برسائی گلے چلائی ساجا دل پر سونا یار پل لجایا او گڈ رہن ہے گڈ گھمن ہے گڈ کرن میں واہ مزو ہے گڈ رہن ہے گڈ گھمن ہے گڈ کھائن میں واہ مزو اے گڈ جی گالو گزارو گڈ جی گالو گزارو قبر اشر میں سوڑا یار پنل سائی گلے چلائی دل برسائی گلے چلائی دل برسائی گلے چلائی سجن سائیں مرشد 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 جنا پکڑا ہے دامن